سرکار کا فرمان، سکون سے بیٹھے رہیں گے نا، ایک بات سنا دوں آپ کو، اس طرح اٹھیں گے نا تو آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، وہ درمیان میں نا خلل سا پڑ جاتا ہے۔ جو ہم اللہ کریم کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، وہ ہم نہیں جانتے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 3 طرح کے درجات بیان ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ کریم اسے ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے کتنے ملتے ہیں؟ قرآن مجید کا دوسرا فرمان، جو اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ ایک کے بدلے 10 نہیں، اللہ ایک کے بدلے اسے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا فرمان، جو اللہ کریم کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے کتنے گنا؟ 10، ایک کے بدلے اور ایک کے بدلے، تو جتنا اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہمارے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، اتنا ہی ہمارے عمل کا۔ حدیث پاک سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اسلام کے لیے مالی قربانی دو۔ جہاد پہ جانا تھا تو صحابہ نے مال پیش کیا، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دی، کسی نے روپیہ پیسہ، کسی نے اونٹ، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا، ڈھیر اکٹھے ہو گئے۔ ایک صحابی رسول بالکل غریب، میری طرف آپ نے دیکھنا ہے، بالکل ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں نے آپ کو سرکار کی باتیں سنانی ہے، اگر آپ نے سرکار کی باتوں کا ادب نہیں کرنا نا تو پھر ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ درجہ کس کتاب کو حاصل ہے؟ بولے میرے پاس۔ قرآن مجید کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ درجہ کس کتاب کو حاصل ہے؟ اس کا نام بولے نا، اس کا نام بخاری شریف ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف لکھی کیسے؟ جب سرکار کی بات کو لکھنے کا ارادہ فرماتے، سب سے پہلے غسل کرتے، نہاتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، سر پہ دستار مبارک سجاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو لکھا کرتے تھے۔ یہ سرکار کی باتوں کا ادب ہے۔ اب سرکار کے ایک فرمان کو لکھنے سے پہلے وضو فرماتے تھے، حالانکہ یہ وضو کسی حدیث میں نہیں آیا، کسی قرآن میں نہیں آیا کہ سرکار کی بات کو لکھنے سے پہلے وضو کیا جائے، اور وضو تو کرنا دور کی بات، وہ تو 2 رکعت نماز کی طاقت حدیث لکھی پڑھا کرتے تھے کہ سرکار کی بات کو لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اب نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، تو پتہ چلا ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، قرآن میں اس کی مخالفت موجود نہ ہو، حدیث میں اس کی مخالفت موجود نہ ہو، اگر بندہ سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اللہ کریم اسے ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ یہاں میلاد بنا رہے ہیں نا، لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے؟ صحابہ نے نہیں بنایا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو آپ سیدھا سا ان سے جواب پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی منع کہاں پہ لکھا ہے؟ نہ قرآن میں منع لکھا ہے نہ حدیث میں منع لکھا ہے۔ قرآن میں حکم ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی نعمت ملے، تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ادھر میری طرف دیکھیے، میں نے فرمان سنا دیا، پھر آپ ادھر ادھر، فائدہ تو نہیں ہے نا۔ آپ سننے والے شعروں کو، شعر سنائی جو
بات آپ کو پتہ چلے نہ چلے، سکون سے گھر چلے جائے، فائدہ تو نہیں نا۔ میں چاہتا ہوں چند سرکار کے مدنی پھول اپنی جھولیوں میں ڈال کر لے جائیں، مجھے بھی فائدہ ملے گا، آپ کو بھی برکتیں ملیں گی۔ تو اب بخاری شریف امام محمد، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے یا نہیں ہے؟ بولے ایمان کی دولت بڑی دولت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایمان ہمیں کن کے صدقہ سے نصیب ہوا ہے؟ بولے ایمان کن کے صدقہ سے نصیب ہوا ہے؟ ایمان ہمیں سرکار کے وسیلہ سے نصیب ہوا ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے ماضی میں چلے جائیں، تھوڑا سا پیچھے، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب والے ان کا دستور کیا تھا؟ بتوں کی عبادت کرتا، اللہ کا تو ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ خدا کی قسم آج جو ہم مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے تو یہ صدقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ہے۔ اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ ایک طرف دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو رکھا جائے، دوسری طرف ایمان کی دولت کو رکھ دیا جائے تو ایمان کی دولت ساری نعمتوں پہ غالب آ جائے گی۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ تو اللہ کریم کی رضا کے لیے نا بھائیو، روز کوئی چھوٹا سا عمل ایسا کرو کہ جس کا تعلق تمہارے اور رب کے درمیان ہو، کوئی تیسرا بندہ اس میں شریک نہ ہو۔ روز چھوٹا سا عمل جس کا تعلق صرف رب اور تمہارے درمیان ہو، تیسرا بندہ اس میں شریک نہ ہو۔ اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کسی مشکل میں پھنس جاؤ، نکل نہ سکتے ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، مالک یہ جو میں نے کام کیا تھا نا، یہ میں نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ مالک و مولا، میرے اس عمل کا تعلق میرے اور تیرے درمیان تھا، کوئی تیسرا بندہ اس میں شریک نہیں تھا۔ اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایسے عمل کا وسیلہ جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو پیش کرتا ہے، اللہ کریم اس کی مصیبت کو ضرور ضرور فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر۔ سرکار کا میلاد منانے کے لیے دیکھو نا، نوجوان طبقہ، بوڑھے اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار کے میلاد میں آ گئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کریم کا کرم ہے، اللہ کریم کا کرم ہے۔ وہ ایک تھی نا، مالک نے باندی خریدی، بالکل کمزور سی، اب وہ سارا دن مالک کی خدمت کرتی، شام کو مالک سے اجازت مانگتی کہ مجھے اجازت دے دو، اب میں اپنے رب کو راضی کر لوں کہ تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے تو چلو میں اب اپنے رب کی ڈیوٹی پوری کر لوں۔ الگ کمرے میں چلی جاتی، سجدہ ریز ہو جاتی، اپنے رب کو یاد کرتی رہتی۔ تو بادشاہ ایک دن سحری کے وقت اٹھا، اس نے دیکھا آواز آ رہی تھی، کمرہ کھلا تو اندر وہی عورت جو خرید کر لایا تھا باندی، اسے کیا کہتا ہے؟ وہ باندی دعا کیسے کر رہی تھی؟ اے اللہ، جو تجھے مجھ سے محبت ہے، جو تجھے، بولے میرے ساتھ، جو تجھے، اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے، میں تجھے اس عمل کا وسیلہ دیتی ہوں، میری اس پریشانی کو دور فرما۔ اس کے مالک نے یہ سنا نا تو کہنے لگا، وہ پگلی عورت کیا کہہ رہی ہے تو؟ ہوش میں تو ہے، تو کہہ رہی ہے اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے، ایسا نہ کہہ بلکہ ایسا کہہ یا اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ تو عورت کہنے لگی نہیں میں تو ویسے ہی کہوں گی۔ تو مالک کہنے لگا، تجھے کیسے پتا ہے کہ تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے؟ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے نا، اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کا وسیلہ دیتی ہوں، میری یہ پریشانی دور فرما۔ کہنے لگا تجھے کیسے پتا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا کہنے لگی؟ دیکھ تو سویا ہوا ہے،
اور میں سحری کے وقت جاگ رہی ہوں، تو میرے رب کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے مجھے جگایا، اور مجھے جگا کر اس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور میں اس کی عبادت کر رہی ہوں۔ اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں بھی سوئی رہتی تیرے طرح، غافلوں کی طرح۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، چند سرکار کے گوشے، سرکار کے طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آپ سب کو۔ ایک تو آپ نے بالکل، میں نے سرکار کا ذکر کرنا ہے اور سرکار کی باتوں کو سن کر چہرے پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ نے خوشی سے بیٹھنا ہے، امتی ہے ہی وہی جب اس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو تو اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا جائے، اس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اس کے چہرہ پہ خوشی آ جائے، دل میں سرور ہو جائے، امتی کہتے ہی اسے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ سرکار کے ماننے والے ہیں۔ افسردہ دل کے ساتھ نہیں بیٹھنا، افسردہ چہرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو ضرور اللہ کریم کی بارگاہ میں، مالک آج جو مسجد میں گئے، تیرا اور تیرے رسول کا ذکر سنا اور کوئی مقصد لے کر نہیں گئے تھے، اسی مقصد کو لے کر گئے تھے، تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اے مالک ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ سرکار کا فرمان حدیث بات ہے، سرکار نے فرمایا تم پر جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے نا تو مجھ پر درود پڑھو، اللہ کریم درود کی برکت سے تمہاری وہ پریشانی دور فرما دے گا۔ مشکل کے وقت کیا کرو؟ بولے نا، مشکل کے وقت کیا کرو؟ بولے نوجوان بھائی سارے بول لے، مشکل کے وقت کیا کرو؟ ایک نوجوان شخص، اس نے اپنے ایک دوست سے 3000 دینار قرض لیا، غریب تھا بیچارہ، قرض لے لیا، اپنی ضرورت پوری کی، جب دینے کا وقت آیا بیچارہ کنگال ہو گیا، پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو دوسرے نے پیسے مانگے، تو اس نے کہا یار کچھ مہلت دے دو، ادا کر دو گا۔ تو پھر دوبارہ مہلت کا وقت آ گیا مگر وہ پھر بھی لوٹا نہ سکا، تو اب اس نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ اس سے میں نے 3000 دینار لینے، یہ میرے واپس نہیں کر رہا۔ قاضی نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کہ بھائی اس کا قرضہ واپس کرو، تو اس نے کہا جی غریب ہوں، پاس کچھ بھی نہیں، جب ہوں گے ضرور دوں گا۔ قاضی نے 1 مہینہ کی مہلت دی۔ کتنے مہینوں کی؟ 1 مہینوں میں اس کا قرضہ واپس کر ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ اب وہ نوجوان پریشان ہے، کوئی اسے سبب نظر نہیں آ رہا، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ یہی سرکار کا فرمان اس کے سامنے آیا، جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو صحابی رسول وہ جو شخص تھا گھر چلا گیا تو اس نے ہر روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ اونچی آواز سے کیا شروع کر دیا؟ اور وقت اسے کتنا ملا تھا؟ 1 مہینے۔ کتنا وقت ملا تھا؟ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے، اب وہ بڑا پریشان، کیا کروں؟ درود کی مقدار کو اس نے اور بڑھا دیا۔ مثال کے طور پہ پہلے 1000 مرتبہ پڑھتا تھا، اس نے اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27ویں رات سویا نا، 28ویں رات تھی، تو خواب میں کسی نے آواز دی کہ اے نوجوان، صبح وزیر کے پاس چلا جانا، اس کو کہنا وہ تجھے تیرا قرض ادا کر دے گا۔ صبح نوجوان اٹھا، لیکن اس نے کہا وزیر کے پاس جاؤں تو وزیر کہے گا بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ وزیر سے جا کر اپنا قرض لے لینا؟ اگلے دن پھر اور زیادہ درود پڑھا، سیکنڈ لاسٹ رات آ گئی، زیادہ درود پڑھا، سویا، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔
قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح کو اس وزیر کے پاس چلا جانا اور اسے کہنا کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ تجھے تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب صبح کو اٹھا، خوشی تو تھی، سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا، لیکن پھر سوچنے لگا بادشاہ کو جا کر دلیل کیا دوں گا، کوئی دلیل کو تو چاہے، وہ کہے گا دلیل کہ تجھے سرکار نے یہ کہا ہے۔ اب آخری رات آگے، اس کے اگلے دن اس نے پیسے دینے تھے، آخری رات سویا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وزیر کے پاس جانا اور اسے جا کر خوشخبری دینا تو جو ہر روز 5000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، تیرا درود پاک ہم نے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اب وہ صبح خوشی خوشی اٹھا، گیا وزیر کے پاس، وزیر بیٹھا تھا اپنے مصائبوں میں، ساتھیوں میں، اس نے جا کر کہا کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ جب وزیر نے یہ سنا تو وزیر نے اسے کہا ہم الگ کمرے میں چلتے ہیں۔ وزیر بھی بڑا صاحب دل تھا، نیک تھا، الگ کمرے میں لے گیا تو اس نے جا کر وزیر کو بتایا کہ اس طرح میں قرضے میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہوا اور سرکار نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کر وزیر سے لے لینا، وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب وزیر کہنے لگا دلیل تیرے پاس کوئی؟ تو اس نوجوان نے کہا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے خوشخبری دے کر بھی بھیجا ہے، جو تو ہر رات 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ وزیر بڑا خوش اور جلدی جلدی دوڑا دوڑا اپنے کمرے میں گیا، قرض دینا تھا اس نے 3000 دینار، اس 3000 کے بجائے 9000 دینار لایا، کہنے لگا یہ 3000 دینار آپ کا قرض اور یہ 3000 دینار جو آپ نے مجھے خوشخبری دی کہ میرا درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اس کے، اور یہ 3000 دینار تیرے بیوی بچوں کے جا کر ان پر خرچ کر لینا۔ دیکھو درود پڑھنے کی وجہ سے قسمت کا ستارہ چمکا یا نہیں چمکا؟ تو جب بھی کوئی مشکل وقت ہے کیا کرنا ہے؟ اونچی آواز سے کیا کرنا ہے؟ اگر پھر بھی حل نہ ہو تو درود کی مقدار کو بڑھاتے جانا، درود کی مقدار کو انشاءاللہ اللہ کریم ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ ہمارے استاد صاحب تھے نا، جب بھی کوئی وظیفہ پوچھنے آتا نا تو فرماتے عصر کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جایا کرو، 500 بار سرکار پر درود پڑھ کر دعا مانگا کرو، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس نے 9000 دینار لیے، خوشی خوشی بڑا آخری دن تھا، کچہری لگی ہوئی تھی، جج بیٹھا تھا اپنی سیٹ پر، گیا وہ نوجوان، اب دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ سامنے کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا جج صاحب پیسے اس سے اب بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے حالات بہت بڑے ہیں، آپ اس کو قید کرنے کا حکم دیں۔ اس نے جا کر جج کے سامنے 3000 دینار رکھ دیے، لو جج صاحب میں اپنا قرضہ واپس لوٹاتا ہوں۔ تو جج صاحب پوچھنے لگے کہ بیٹا وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس نے غریب ہے پیسے نہیں ہوں گے، تیرے پاس پیسے کیسے آئے؟ تو اس نے ساری بات بتا دی کہ میں ایسے سرکار پر درود و سلام پڑھنے لگ گیا، اللہ کریم نے اس کی برکت سے مجھے اتنے عطا فرما دیے۔ اب جج نے کیا کیا؟ جج نے اس کے 3000 جو قرضہ تھا وہ اسے کہا کہ اس کو میں رکھتا ہوں، اپنے گھر گیا، 3000 اور اپنے پاس سے لیے اور اسے آ کر اور زیادہ دیے کہ تو اتنا اچھا بندہ ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اور جب وہ نوجوان شخص جس نے قرضہ لینا تھا اس نے یہ ساری سٹوری سنی تو اس نے بھی اپنا قرضہ واپس کر لیا، یار میں اس نے معافی نامہ لکھ دیا کہ مجھے قرضے کی ضرورت نہیں، میں اپنا قرضہ اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے اس کو اتنی برکت عطا فرمائی، 9000 دینار وزیر نے دیے،
3,000 دینار جج نے دے دیے اور 3,000 دینار اس نوجوان نے بھی قرضہ معاف کر دیا۔ اب وہ گھر آیا تو اس کے پاس 15,000 دینار تھے اور وہ اچھا خاصا مالدار بن چکا تھا۔ یہ درود پاک کی برکت۔ یہ کس کی برکت ہے؟ درود پاک پڑھا کریں گے، اللہ کریم ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھو نا بابرکت مہینہ ہے تو ہم نے اٹھتے بیٹھتے سرکار کو درود کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ کس کا تحفہ؟ روز ایک مقدار مقرر کر لیں، 100 مرتبہ 200 جتنا ہو جائے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو چند سرکار کی باتیں، چند سرکار کی سنتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یہ ہم پانی پیتے ہیں نا گلاس میں، پانی کو دیکھ کر پینا سرکار کی سنت ہے۔ اونچی بولے پانی کو دیکھ کر پینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پانی کو 3 سانسوں پہ پینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پانی کو بیٹھ کر پینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سرکار کی سنتیں۔ ایک کافر شخص سرکار کی مجلس کے سامنے سے گزر رہا تھا، ایک صحابی سرکار کی یہی بات سنا رہے تھے، پانی کو ایسے پینا چاہیے۔ تو کافر شخص نے کہا چلو میں ان کے نبی کی ساری سنتوں پہ نہیں، ایک سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے دیے ان پہ عمل کریں گے اللہ کریم ضرور مہربانی فرمائے گا۔ چلو میں ان کے نبی کے ایک طریقہ پہ عمل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں مجھے کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اب اس کے گھر میں پانی پڑا تھا رات کا، اس نے صبح وہی بوتل لی، گلاس لیا تو گلاس میں پانی پڑا تھا، اس نے دیکھا تو گلاس کی تہہ میں ایک بچھو بیٹھا تھا، اس نے پانی کو وہیں پہ رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور کیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی ایک سنتیں تو میں نے بہت سنی تھی، لیکن میں نے سوچا ایک سنت پہ عمل کروں، پہلے دیکھوں گا اگر فائدہ ہوا تو پھر بقیہ طریقے میں بھی چلتا رہوں گا۔ یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ آپ کی ایک سنت پہ عمل کیا، پانی کو دیکھ کر پیا، پانی کی تہہ میں بچھو بیٹھا تھا، اگر میں نہ دیکھ کر پیتا بچھو مجھے لڑ جاتا، میں زندگی سے جاتا۔ آپ کی ایک سنت پہ عمل کیا، اللہ کریم نے مجھے زندگی جیسی نعمت عطا فرما دی، اگر آپ کی بقیہ سنتوں پہ عمل کروں گا اللہ کتنی برکتیں عطا فرما دی۔ سرکار نے خدا کی قسم جو ہمیں طریقے دیے ہیں نا، ہم پہ اتنے مہربان نبی، اتنے مہربان۔ دیکھو نا کسی سے محبت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ سیاسی لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی نور لیگ، کوئی پی ٹی آئی، لیکن حقیقت میں تو اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو ہم دین والوں کا ساتھ دیں، پھر دیکھیے اللہ کریم کس طرح ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ پاکستان بنے کتنا عرصہ بیت چکا، دیکھو نا 70 سال 73 سال گزر چکے ہیں، ہر پارٹی آتی ہے یہی نعرہ لے کر آتی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد ہم ان سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جو ووٹر ہوتے ہیں یا سپورٹر، آپ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، تھانے کچہریوں میں یہ ہمارے کام آئے گی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا یہ ہمارے، بتائیں ہم سیاسی لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ جب کوئی مشکل ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی مسئلہ بنے گا، عدالتوں کچہریوں میں یہ ہماری سفارش کریں گے، اور تو کوئی ہمارا مقصد نہیں ہوتا نا کہ مشکل وقت میں ہمارے، بولے مشکل وقت میں ہمارے، اسی لیے تو ان کے نعرے لگاتے ہیں، گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں۔ میرا تعلق تحریک لبیک کے ساتھ ہے، میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے، میرا تعلق، نیچے اپنی تصویریں بناتے ہیں، مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ تو بھائی
تھوڑی سی فکر آخرت کی طرف بھی توجہ کر. قبر سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے قبر سے کوئی اوکھا ویلا؟ ماں باپ کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے، دوستوں کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے، ہر وقت اکٹھے جدا نہیں ہوتے، لیکن جب قبر کی تاریک دیواریں آ جاتی ہیں تو سب جواب دے جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی ساتھ جاتا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر آپ کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے اوکھے ویلے میں ہمارے کام کس نے آنا ہے؟ بولے سب سے اوکھے ویلے کام کس نے آنا ہے؟ دوست اسے کہتے ہیں نا جو مشکل وقت میں ساتھ دے. تو جو مشکل وقت میں ساتھ دے اسے دوست نہیں کہتے، بلکہ اسے دوست بڑے دکاندار لگاتے میں یہ کروں گا وہ کروں گا. جب مشکل وقت میں وہ ساتھ چھوڑ دے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں یار مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. دوست تو وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے. تو بتائیں قبر سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو قبر میں ہمارے کام کس نے آنا ہے؟ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ لیکن امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبر میں 3 سوال نہیں ہوتے، قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے. یہ جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ بلند مرتبہ کتاب ہے نا بخاری شریف، اس میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا. تو اوکے ویلے ہمارے کام کس نے آنا ہے؟ پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. اب دیکھو نا سمندر یا دریا کے اوپر سے گزرے نا، چھوٹی سی پل بنی ہو تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بندہ اندر نہ گر جائے. لیکن پل صراط پر سے جب گزر ہوگا 50,000 سال کی راہ، بال سے باریک تلوار سے تیز، اور جب قبروں سے اٹھیں گے. اب سورج کی پشت ہماری طرف ہے، منہ ہماری طرف نہیں ہے. تو جب سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا اور سورج ہوگا بھی سر سے قریب، سورج کی گرمی اب برداشت نہیں ہوتی. جب زمین بھی تانبے کی ہوگی، سورج سر کے قریب ہوگا، تب ہماری حالت کیا ہوگی؟ انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوگے، گردن تک پسینہ، پیٹ تک پسینہ، منہ تک پسینہ، پسینے میں ڈوبے ہوئے، زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں پہ تلاش کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے دیکھنا ہو تو مجھے حوض کوثر پہ دیکھ لینا، جب میری گنہگار پیاسی امت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی، میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کر ان کو جام پلا رہا ہوں. مشکل وقت میں کام کون آیا؟ اور مشکل وقت میں کام کون آیا؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں پہ نہ ملے تو فرمایا مجھے پل صراط پہ دیکھ لینا، میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ میری امت کو پل صراط جیسا کٹر رستہ آسانی سے پار کرنا. مشکل وقت میں کام کون آئے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے برکتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ خدا کی قسم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، ایک ہی اصول، ایک ہی طریقہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، سرکار کے طریقوں کو اپنا لو، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، اللہ کریم دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما دے گا. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک بات عمل کر لیں گے برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، برکتیں ہی برکتیں. اب سرکار کے میلاد سے پہلے سرکار کے میلاد کی ایک برکت سنیں. سرکار کے میلاد سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو گلے میں رسی ڈال کر منڈیوں میں فروخت کیا جاتا ہے. اچھی بات تھی یا بری بات تھی؟ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جنت کو کھینچ کر سرکار نے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا. سرکار نے فرمایا اگر رب کی رضا چاہتا ہے، اگر جنت چاہتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے اس کا بدلہ جنت عطا فرمائے گا. بزرگوں کے حالات زندگی پڑھ لے. جس نے بھی کامیابی حاصل کی ہے نا، ہر کسی کی کامیابی کے پیچھے آپ کو ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ نظر آئے گا. ماں باپ کی خدمت کریں گے. یہ سرکار کے میلاد کا مقصد آپ کو بتایا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ برا رسم و رواج
سرکار نے اس کو ختم کروا دیا. سرکار نے فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے باپ کو راضی کر لو, اللہ تمہیں اپنی رضا عطا فرما دے گا. دیکھو نا, ماں باپ اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, 10 بچے ہو 20 ہو, ماں باپ بڑے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرتے ہیں. اور جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں نا تو پھر 5-7 بچے مل کر ایک ابا جی کو نہیں سنبھال سکتے. ایک کہتا ہے دوسرے کے بعد دوسرا, تیسرے کے بعد. ایسی روایت سناتا ہوں, 4 بھائی. کتنے بھائی ہیں؟ کتنے بھائی؟ اونچی آواز سے کتنے بھائی ہیں؟ تو ایک کہنے لگا یار ابا جی کو میں نہیں رکھ سکتا, میرے بچے بڑے ہیں, اخراجات بہت ہے, بیوی بھی لڑتی ہے. دوسرا نے بھی ایسا کہا, تیسرے نے بھی. چھوٹا بڑا اچھا بچہ تھا, ذہین تھا, اور اس کو پتا تھا اگر ابا جی کی خدمت کروں گا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. وراثت تقسیم ہوئی, اس نے ابا جی کو قبول کر لی, ابا جی کو لے کر گھر چلا گیا, ابا جی کی خدمت کرنی شروع کر دی. جو اسے وراثت ملی تھی, زمینیں ملی, جائیداد ملی. بوڑھے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں نا, یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے اولاد کا کہ ان کی دوائی پہ پیسہ خرچ کریں گے. اللہ امتحان تو لیتا ہے نا, کامیابی امتحان کے بعد ملتی ہے, پہلے کامیابی نہیں ملتی. اس نے کیا کیا, ابا جی کی خدمت کرنا شروع کر دی. 1 کلہ زمین کا بیچ دیا, ابا جی کے علاج پہ لگا دیا. دوسرا تیسرا دکانیں سب کچھ بیچ دیا. غریب ہو گیا, کنگال ہو گیا. دوسرے بھائی مالدار بن گئے. اتنا غربت, ابا جی کا انتقال ہوا تو ابا جی بیٹے کو ایک وظیفہ دے کر گئے, بیٹا ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا, اے اللہ مجھے برکت چاہیے, مجھے کثرت, برکت چاہیے کثرت. آج ہمارے پاس پیسے کی کثرت ہے لیکن برکت. اب بڑے لوگ سناتے ہوتے نے, اسی 5 پیسے لا کے میلے میں جاتے سی, ماں سانو 5 پیسے دیندی سی, اسی خرید و فروخت کر کے بھی جلیبیاں کی کچھ لے آتے سی تے پیسے بھی بچا کے لے آتے سی. لیکن آج کل کے دور میں کیا ہے, لاکھوں روپیہ لے کر بازار چلے جائے, ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, پیسے ختم ہو جاتے ہیں. بات کیا ہے کہ برکت ختم ہو گئی. پیسے میں برکت, پیسہ بہت ہے کسی کے پاس لیکن برکت نہیں ہے. بیٹے نے بچے کو ایک ہی وصیت کی کہ بیٹا اللہ سے برکت مانگنا. کیا مانگنا؟ آپ نے بھی, ہم نے بھی اللہ سے پیسہ کثرت نہیں مانگنی بلکہ کیا مانگ رہی ہے, کیا مانگ رہی ہے, اونچی آواز سے کیا مانگ رہی ہے. اگر بندے کے پاس لاکھوں روپیہ ادھر سے بیماریوں نے گھیرا ہوا ہو, ادھر سے لاکھ کمائے ادھر لگ جائے تو فائدہ تو نہ ہوا. اور اگر 2-4 روپے کماتا ہے لیکن خوشحال ہے, تندرست ہے, اللہ نے صحت دی ہے, تو سمجھو برکت ہی برکت ہے. باپ نے ایک ہی وصیت کی کہ بیٹا برکت مانگنا, کثرت. باپ دنیا سے چلا گیا, سب کچھ اس نے باپ کے علاج پہ خرچ کر دیا. رات کو سویا, کسی نے کہا کہ اے بیٹے فلاں درخت کے نیچے جا کر گڑھا کھول, اس میں تیرے لیے 100 دینار پڑے. تو نوجوان پوچھتا ہے اس میں برکت ہے یا کثرت؟ بتایا کہ اس میں برکت نہیں ہے. برکت, اسے پتا تھا کہ ابا جی کیا کہتے کہ بیٹا کس کو مانگنا ہے, کس کو مانگنا ہے. نوجوان کہنے لگا مجھے 100 دینار نہیں چاہیے, پہلے اتنے دن بھوکا رہ کر گزارا کر لیا اور کر لوں گا. دوسرے دن خواب آیا, بیٹا جا فلاں درخت کے نیچے 10 درہم پڑے. اس نے پوچھا برکت ہے یا کثرت؟ بتایا گیا کثرت ہے لیکن برکت نہیں. کثرت ہے برکت نہیں. تیسرے دن خواب آیا, بیٹا اسی درخت کے نیچے جا کر گڑھا کھول, 1 دینار پڑا ہے. تو اس نے پوچھا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ بتایا گیا ہاں اس میں تیرے لیے, اونچی آواز سے اس میں تیرے لیے. اب دیکھنا حالات کیسے بدلتے ہیں. جس نے ابا جی کی خدمت کی ہے, جس نے ابا جی کی خدمت پر سب کچھ لگا دیا, برکت ہے بیٹا اس میں, جا اٹھا لا. گیا, گڑھا کھودا, 1 دینار ملا, واپس آ رہا تھا. گھر میں فاقے تھے, رستے میں ایک بندہ مچھلیاں بیچ رہا تھا, آواز لگا رہا تھا 1 دینار میں 2 مچھلیاں. 1 دینار میں کتنی مچھلیاں؟ اس نے کہا اس کا بنے گا تو کچھ نہیں, چلو مچھلیاں خرید لیتا ہوں, گھر جا کر سالن بن جائے گا, ایک میں کھا لوں گا ایک بیوی کھا لے گی. 2 مچھلیاں لی, گھر جا کر بیوی کو دی.
بیوی نے جب دونوں کے پیٹ چاک کیے، دونوں کے پیٹ میں سے ایک ایک خوبصورت ہیرا نکلا۔ کیا نکلا؟ اب وہ اچھا دور تھا، اسے پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ بازار میں چلا گیا سنارے کے پاس کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، ایسے ایسے میں نے مچھلیاں خریدی ان کے پیٹ سے نکلا۔ اب وہ سنارا بھی ایماندار تھا۔ آج کل کا دور ہوتا نا، ہم تو دوسرے کو چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی کو پتہ نہ ہو نا تو ہم اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ اگر میں کسی کے پاس چلا گیا، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں، اگلے نے کہنا بھائی اس کی 1000 قیمت ہے، یہ لے تو جا، میں خود ہی کرتا رہوں گا، لیکن وہ بھی بڑا سیاح تھا۔ اللہ کریم نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اور ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی سے دھوکہ، ایمان کسی سے دھوکہ، ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی کو دھوکہ۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، ان کی قیمت تو اس پورے ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں بادشاہ جو ہے تو ہیروں کا بڑا شوقین ہے، اس کو بڑا شوق ہے، تو اس کے پاس لے کر جا۔ وہ ایک ہیرا لے کر گیا، بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرا ہے، تو بادشاہ نے کہا کتنے کا فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی بتا دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے 30 خچر سونے چاندی کے بھر کر دیتا ہوں تو یہ ہیرا مجھے دے دے۔ اس نے 30 خچر سونے چاندی کے بھر کر لیے، ہیرا دے دیا۔ دوسرے دن دوسرا لے کر آ گیا۔ اب بادشاہ کہنے لگا بھائی کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا وہ 30 کا نہیں، اب میں 60 خچر سونے کے بھرے ہوئے لوں گا اور تب تجھے یہ ہیرا دوں گا۔ تو بادشاہ شوقین تھا، شوق کا مول تو نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے دوسرا ہیرا بھی خرید لیا۔ اس کے پاس اب 90 اونٹ سونے کے بھرے ہوئے تھے، اور اس وقت اس ملک کا بادشاہ کے بعد سب سے جو زیادہ امیر شخص تھا وہ وہی نوجوان تھا جس نے اپنے ابا جی کی خدمت کی۔ کریں گے ماں باپ کی خدمت؟ زبان درازی تو نہیں کریں گے، پکی بات ہے۔ ماں باپ کی بھائی خدمت کریں گے تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے کیا ملے گی؟ کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے ابا کے قدم دبایا کرو، اپنے ابا کی خدمت کر لو، عرش کا رب راضی ہو جائے گا، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دے گا۔ یہ سرکار کے میلاد کی برکت ہے، یہ سرکار نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جب تک سرکار نہیں آئے تھے بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، سرکار آ گئے اب منڈیوں میں فروخت نہیں کیا جاتا، اب ماں باپ کے قدموں کے تلے اپنی جنت کو تلاش کیا جاتا ہے۔ عمل کریں گے، پکی بات ہے۔ درمیان میں ایک بات آگے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ، مسلمان کسی سے فراڈ، کسی سے رشوت، مسلمان دھوکے باز، مسلمان دھوکے باز۔ ایک غیر مسلم شخص وہ ایمان کیسے لائے؟ ایک مسلمان باہر کے ملک میں، اب ہمارے تو گلی گلی مسجدیں ہیں نا، تو وہاں پہ اسلامک سینٹر بنے ہوتے ہیں دور دور، وہ ہر روز بس پہ سفر کر کے جاتا اسلامک سینٹر، جا کر اسلام دین کی کتابیں پڑھتا، قرآن کو پڑھتا، اللہ کی عبادت کرتا، واپس آ جاتا۔ تو جو بس کا کنڈکٹر تھا نا وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے ایک دن مسلمان سے پوچھا یار ہر روز کدھر جاتے ہو، یہاں سے چڑھتے ہو یہاں پہ اترتے ہو؟ اس نے کہا کہ یار میں مسلمان ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو یہ ہمارا اسلامک سینٹر ہے، تو میں ادھر آ کر اسلام کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اب اس جو غیر مسلم کافر بندہ تھا، اب اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان، اونچی آواز سے بولے مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دن اس نے کرایہ دیا، مسلمان نے سمجھو 500 روپیہ دے دیا۔ اب اگلے نے 100 روپیہ کاٹ کے 400 واپس کرنا تھا، اس نے 400 کے بجائے اسے 600 واپس کر دیے۔ کتنے واپس کر دیے؟ 600۔ مسلمان نے اپنی دیکھا نہیں، جیب میں ڈال لیے۔ اسلامک سینٹر گیا، مطالعہ کیا، واپس آ گیا گھر، بازار سے سودا سلب لینے گیا، پیسے نکالے تو 600، سوچنے لگا یار میرے پاس تو 400 تھے، 600 کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے بس کے کنڈکٹر سے غلطی ہو گئی، اس کے پیسے میری طرف آ گئے۔ اب دیکھو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ دوسرے دن وہ گیا، اس نے کنڈکٹر کو کہا بھائی یہ آپ کے پیسے ہیں،
کل یہ غلطی سے میری طرف آ گئے تھے تو کنڈکٹر نے وہ 200 روپیہ اوپر والا جو اضافی دیا تھا لے لیا اور کہنے کیا لگا کہ بھائی میں نے وہ غلطی سے نہیں دیے، میں نے جان بوجھ کے دیے تھے، میں تو تمہارے اسلام کو پڑھنا چاہتا تھا کہ یہ کس اسلام کے ماننے والا ہے، آیا وہ اسلام انہیں درس کس بات کا دیتا ہے۔ تو اب مجھے پتہ چل گیا تمہارا ایمان بڑا ستھرا دین ہے جو کسی کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا۔ مجھے بھی اپنے اسلامک سینٹر لے جا، میں بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ایمانداری اس کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ وہ ایک غیر مسلم شخص، اس نے سرکار کی سیرت میں بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، سرکار کی اتنی شانوں کو بیان کیا، اتنی شانوں کو بیان کیا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بڑی لکھی ہے تو تو نے خود کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا جب میں نے سرکار کی باتوں کو لکھا تو میرا دل مچلتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان جاؤں، بن جاؤں۔ اتنے پیارے نبی، ان کی اتنی پیاری باتیں اور اتنی پیاری سیرت، لیکن کہنے لگا جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں غیر مسلم ہی اچھا ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ آج ہم نعرے بڑے لگا لیتے ہیں، ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہمیں نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، صبح بستر سے اٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے، حالانکہ نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کا میلاد منایا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سب میں اتنی تبدیلی آئے، اتنی تبدیلی آئے، جس طرح آپ نماز مسجد بھری ہوئی ہے نا، فجر کے وقت بھی ایسے مسجد بھری ہوئی ہو، قاری صاحب دیکھیں بھائی کیا ہو گیا تو آپ بتائیں قاری صاحب ہم میں تبدیلی آ گئی ہے، رات اپنے سرکار کا میلاد سنا تھا تو ہمارے نبی نے جب ہم سے اتنا پیار کیا ہے تو ہمیں بھی تو بدلے میں پیار کرنا چاہیے نا۔ جتنا پیار ہمارے نبی نے ہم سے کیا اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے؟ عشاء کی نماز ہمیں حکم ہے جلدی پڑھنے کا، عشاء کی نماز ہمیں جلدی پڑھنے کا حکم ہے، سرکار نے حکم دیا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دوں، یعنی رات کے 3-4 بجے پڑھے۔ کوئی 3-4 بجے اٹھ سکتا ہے؟ مشکل تھا یا نہیں تھا؟ لیکن سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی امت پر مشکل کو دیکھا تو میں نے مشکل کو چھوڑ دیا اور آسانی کو۔ اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ بتا اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے سامنے 2 طرح کے احکام، ایک میں مشکل حکم، ایک میں سخت حکم، لیکن میں جب اپنی گناہگار امت کو دیکھتا ہوں میں مشکل بات کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی امت کے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہوں۔ جتنا پیار سرکار نے کیا اتنا کوئی کر سکتا ہے؟ ہر نبی کو ایک دعا ملی، بس آخری باتیں بس کرنے لگا میں، ہر نبی کو ایک دعا ملی ہے۔ سرکار کا اپنے ساتھ پیار دیکھو نا، ہم پیار کا دعویٰ کرتے ہیں بھائی میں اس سے پیار کیوں نہ کروں، وہ مجھ سے پیار ہی بڑا کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑا ہم سے پیار کرتے ہوتے ہیں، پھر بدلے میں ہم بھی ان سے کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں ان سے پیار کیوں نہ کروں، وہ مجھ سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جتنا پیار ہم سے مدنی تاجدار نے کیا اتنا پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا پیار تو ماں بھی اپنے بچوں سے نہیں کرتی جتنا پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا۔ نکیلے پتھروں پر سر رکھ کر کس نے دعائیں کی؟ غاروں میں جا جا کر ہمارے لیے کون رویا؟ ساری ساری رات ہمارے لیے کس نے دعائیں کی ہیں؟ ساری ساری رات نماز پڑھنا، پاؤں پہ ورم آ جانے، پاؤں مبارک میں سوزش آ جانے، یہی دعا ہے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ پیدا ہوئے جب سرکار کے قریب کان لگائے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے، یہی آواز آ رہی تھی اے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اور جب دنیا سے گئے سرکار کے چچا صاحب بھائی حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نے سرکار کو غسل دیا، غسل دینے والے بندوں میں میں شامل تھا، تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے لب مبارک ہل رہے تھے، جب میں نے کان قریب لگائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرما رہے تھے رب اب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔
تو جتنا پیار ہم سے آمینہ کے لال نے کیا اتنا کوئی پیار کر سکتا ہے؟ تو جب اس طرف سے اتنا پیار ہے تو بدلے میں ہماری طرف سے پیار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو نماز کیا ہے؟ سرکار کی آنکھوں کی نماز، سرکار کی آنکھوں کی نماز، سرکار کی آنکھوں کی سرکار کا پیار دیکھیں حدیث پاک۔ سرکار فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی ہے، یہ اپنے یاد کر لینی ہے۔ گھر جا کر جب شام کا کھانا کھانے بیٹھے نا، بچوں کو بیوی کو بٹھا کر سرکار کے یہی بات سنا دے، کھانا گھر والے ہی کھا لے، سرکار کا میلاد ہو جائے گا، اللہ برکت عطا کریں گے عمل۔ ہر گھر میں کل سرکار کا میلاد ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی، ہر نبی پہ جب مشکل وقت آیا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ کیا سرکار پہ مشکل وقت نہیں آئے؟ سرکار کو لوگوں نے پتھر مارے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، مشکل سے مشکل وقت سرکار فرماتے ہیں میں نے جو مخصوص دعا کہ جس کی قبولیت کا فوراً ہی وعدہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے وہ دعا مانگی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ دعا کیوں نہیں مانگی، کس لیے رکھی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا میں نے اپنی گناہگار امت کے لیے رکھی۔ اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے جتنا پیار ہمارے ساتھ آمینہ کے لال نے کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کل جب میری گناہگار امت پھنسے گی تب میں وہ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگوں گا، اللہ میری دعا کو قبول فرما کے میری گناہگار امت کی بخشش فرمائے۔ برکتیں ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ سرکار کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے جو آئے ہیں آپ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ عمل کریں گے؟ نماز پڑھیں گے؟ دیکھو نا ادھر میرے دوستوں کی شادی ہوئی تو میں شادی پہ آیا تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں بلایا؟ کہنے لگے جو انہوں نے ہم کو نہیں بلایا تو ہم نے، ایسا ہوتا ہے نا، وہ نہ سانو نہیں بلایا تھے اسی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ بھائی میں آپ کو دعوت دوں، آپ میری دعوت پہ نہ آئے تو کل کو میں بھی آپ کی دعوت پہ، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو ایک مرتبہ کارڈ بھیج دوں آپ نہ آئے میں چپ کر جاؤں گا، دوسری مرتبہ بھیج دوں آپ پھر بھی نہ آئے تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ بولے میں کیا ہو جاؤں گا؟ اللہ ہمیں روز کتنی مرتبہ کارڈ بھیجتا ہے؟ اور بولے اللہ کتنی مرتبہ کارڈ بھیجتا ہے؟ کتنی مرتبہ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ میں تمہارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے؟ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے؟ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ 5 مرتبہ بلائے ہم نہ جائیں، ہمارا رب ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے بلانے پہ جائیں گے؟ پکی بات ہے۔ صبح کو مسجد ایسے بھری ہوگی، قاری صاحب ملتے رہتے ہیں، روز آتے ہیں، تو میں نے پوچھ لینا، پکی بات ہے، عمل کریں گے؟ اب سرکار کی آخری بات ہر نبی کو ایک ایک کیا ملی ہے؟ دعا۔ ہر نبی نے مشکل وقت وہ دعا، لیکن سرکار نے مانگی کن کے لیے رکھی ہے؟ ہمارے ساتھ سرکار نے پیار کیا یا نہیں کیا؟ تو ہمیں بھی بدلے میں پیار کرنا چاہیے یا نہیں؟ پیار کے بدلے میں نفرت ہونا چاہیے یا پیار کے بدلے پیار؟ اور پیار کے بدلے تو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی، جب سرکار نے اتنا پیار کیا تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ماشاءاللہ جاگ کر خوش ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی، اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، خصوصی طور پہ قاری صاحب کو بھی۔ سرکار کا فرمان جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا، لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، خصوصی قاری صاحب کا، شاہ صاحب تشریف لائے، علامہ صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ ہمارے مدرسہ کے استاد حضرت علامہ مولانا شاہد سیفی صاحب تشریف لائے، اور اتنے ماشاءاللہ علماء کرام آپ نے ان کی زیارت کی۔ اللہ کریم آپ سب کو قدم قدم پر برکت عطا فرمائے، اللہ کریم اس محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے زندگی نجات کا باعث بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔